میرا سوال ہے کہ وہ حضرات جو مشرکین ہیں اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ ان کے لیے دعا استغفار نہیں کریں گے، لیکن آج کے جی حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ گو بھی نہیں تھے، لیکن آج لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے کیا ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ یا بہت سارے احباب جو ہیں اپنی بیٹیوں کو دیے ہوئے ہیں ان میں، تو ہم کن کو دے دیے ہیں؟ کہیں مشرک کو تو نہیں دے دیے ہیں؟ دیکھیے بھائی، یہ مسئلہ اتنی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں نوجوانوں میں یہ فکر پنپ رہی ہے، تکفیر کی جو فکر ہے نا، اور یہ فکر خارجیوں سے آئی ہے اپنے یہاں۔ یہ فکر یہ ہے کہ جو آدمی شرک کیا، کسی نے بدعت کیا، تو اب اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے شرک کیا، اور شرک کیا کا مطلب وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کیا مطلب مشرک ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ غلط ہے۔ کسی آدمی کے صرف شرک کر لینے سے ایک عام آدمی ڈائریکٹ اس پر حکم لگا دے کہ اب یہ کافر ہو گیا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ علماء جو کبار علماء ہیں، اس کو آدمی کو دیکھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، اس کے حالات کی، اس کے اوپر حجت قائم کریں گے، تکفیر کے جو شروط اور ضوابط ہیں وہ دیکھیں گے، جو موانع ہیں ان پر غور کریں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ لیں گے کہ یہ آدمی اسلام کے اندر ہے یا خارج ہو گیا۔ جب اس پر فیصلہ صادر ہو جائے گا کہ نہیں، اب یہ آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اور معتبر علماء اس کا فیصلہ صادر کر دیں گے، اس کے بعد اب اس سے مسلمانوں جیسا سلوک نہیں ہوگا، اسلام کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس کے ساتھ تمام معاملات میں مسلمانوں جیسا سلوک کرنا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کی وفات ہو گئی، وہ ہم جانتے ہیں وہ شرک کرتا تھا، لیکن اس کی تکفیر نہیں کی گئی ہے، اب جی کوئی آدمی اس کے لیے دعا کر رہا ہے دعائے مغفرت، ہم یہ نہیں کہیں گے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ دعائے مغفرت کافر کے لیے نہیں کر سکتے۔ کافر کے لیے کیوں نہیں کر سکتے دعائے مغفرت؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی وہ مغفرت کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ زبردستی اس کو کیوں مغفرت دلوا رہے ہیں؟ وہ تو زندگی میں مغفرت کو، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی مغفرت کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی جنت جہنم کو نہیں مانتا تھا، تو ہم زبردستی کا اس کو کیوں جنت جہنم دلوا رہے ہیں؟ وہ تو اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا، تو ہم اس کے ساتھ کیوں زیادتی کریں؟ تو لہٰذا جو کافر ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے تو وہ مسلمان ہے، کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، مرضی آپ کی، آپ چاہیں تو کریں، آپ کے اوپر واجب تو ہے نہیں۔ تو دعائے مغفرت کرنا اس وقت تک جائز ہے کسی مرنے والے کے لیے جب تک اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا دیا تھا معتبر علماء نے، عام لوگوں نے نہیں، معتبر علماء نے، تب تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ جی شیخ، یہ بات تو خیر سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، لیکن انہی کے تعلق سے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اگر ان کے مثالاً ناخن میں بھی درد ہو تو وہ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور دیگر چیزوں کو اس طرح سے انجام دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات پھر کس طرح ہونے چاہیے؟ یہ بتائیے کہ کیا ایسے لوگوں کو آپ کافر سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں؟ کافر تو شیخ نہیں سمجھتا، ہاں، کافر نہیں سمجھتے کیونکہ ہیں، ظاہری اعتبار پھر سے ان وہ کے ساتھ بھائی ظاہری اعتبار آپ سے کو وہ کلمہ ظاہری پڑھتے ہیں۔ اعتبار سے ہی حکم لگانا ہے، ظاہری باطنی کو چھوڑ دیجئے، باطنی اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، ہم کو اور آپ کو ظاہر پر حکم لگانا ہے۔ آپ گھوم کر جی کے پھر اسی سوال پہ آ گئے، اب ظاہر ہے وہی باتیں پھر میں نہیں دہراؤں گا، میں پھر وہی کہہ رہا جی ہوں کہ ہم بظاہر ان کے ساتھ تمام معاملات میں جو ہے مسلمانوں جیسا سلوک کریں گے۔ اب یہ آپ کی جی مرضی، ہاں وہ ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ کوئی آدمی شرکیہ کوئی عمل کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے، جو بھی طریقے ہمارے پاس اچھے طریقے ہیں ان اچھے طریقوں سے ہم اس کو سمجھائیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ آدمی کافر ہو گیا، بھائی ہماری مسجدوں میں مت آنا،
تمہاری موت ہو گئی تو ہم تمہیں اپنے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے, تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے, یہ سب نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی بہت شکریہ عبداللہ.